السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ روز قبل فیصل آباد میں ایک علاقہ ہے جڑا والا کے نام سے، وہاں پر ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے اور یہ بات سامنے آتی ہے کہ دو لوگوں نے جو مسیحی برادری کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں انہوں نے قرآن کریم کی بے حرمتی کی ہے اور اس کو جلایا ہے۔ اس کے بعد ایک طوفان برپا ہو جاتا ہے، لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور لوگوں کا ایک ہجوم مشتعل حضرات کا وہ آ جاتا ہے، اور وہ مشتعل لوگ جو ہیں وہ مسیحی برادری کے ایک علاقے کے اندر حملہ آور ہوتے ہیں اور وہاں جا کر وہ لوگ جو وہاں چرچز تھے ان کو جلاتے ہیں، اور نعوذ باللہ من ذالک انجیل شریف جو مسیحی برادری کا آسمانی کتاب ہے اور ہم سب کو اس کے اوپر ایمان رکھنا لازمی ہے، اسی لیے کہ مسلمان ہوتا ہی تب ہے کہ اس کو چاروں کتابوں پر یقین ہو اور عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اس کو یقین ہو کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اور جو انجیل، تورات، زبور اور قرآن کریم یہ جو اترے ہیں انبیاء کے اوپر، ان کے اوپر بھی یقین ہو۔ اسی لیے جب ہم مسلمان کسی کو کرتے ہیں تو ہم اسے جو الفاظ کہلواتے ہیں وہ ہوتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، کہ میں ایمان لایا اللہ کے اوپر، فرشتوں کے اوپر، کتابوں کے اوپر، نبیوں کے اوپر، تب جا کے وہ بندہ مسلمان ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں اس واقعے کے اوپر کہ اس واقعے کے دو رخ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے اور جو ہوا ہے وہ قطعاً غلط ہوا ہے، حرام کام کیا ہے۔ اگر کسی مسلمان نے، یہ جتنے بھی اقلیت ہوتے ہیں مسلمانوں کے اوپر فرض ہے کہ ان کی مال، جان، عزت اور آبرو کی حفاظت کرے۔ اگر آپ کسی کے چرچ کے اوپر، کسی کے مندر کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، یہ غلط ہے۔ کسی کی عبادت گاہ کو جلانا اور بالخصوص انجیل شریف کو جلانا، تو یہ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس طرح کوئی شخص قرآن کریم کی بے حرمتی کرتا ہے، اس کے لیے جو سزا ہے انجیل شریف کو جلانے والے کے لیے بھی وہی سزا ہونی چاہیے۔ تو یہ قطعاً حرام ہے۔ جب سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کو فتح کیا، تو جو شخص بیت المقدس گئے ہیں یا انہوں نے ویڈیوز دیکھی ہے یا اس کی تاریخ جس کو پتہ ہے، تو ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بالکل اس کے سمت میں، بالکل اس کے ساتھ ہی بیت المقدس کے ساتھ ایک چرچ ہے جو جناب سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھا۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں گرایا۔ تو اسلام تو قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا، تو بالکل اس کی اجازت نہیں ہے، اور جس نے بھی یہ کام کیا ہے وہ قطعاً غیر شرعی اور غیر اخلاقی کام اس نے کیا ہے۔ نہ اس کی ہمارا معاشرہ اجازت دیتا ہے، نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ تو ان حضرات کو جنہوں نے یہ کیا ہے ان کو بالکل سزا ہونی چاہیے، اور ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ دوبارہ کوئی اس قسم کی حرکت نہ کرے۔ اب آتے ہیں اس واقعے کے دوسرے رخ پر کہ یہ واقعہ ہوا کیوں۔ یہ واقعہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ دو لوگوں نے قرآن کریم کو جلایا ہے۔ اب میڈیا پر یہ بات چل ہی نہیں رہی کہ دو لوگوں نے قرآن کریم کو جلایا، تو یہ بات بھی میڈیا پر آنی چاہیے کہ جن حضرات نے قرآن کریم کو جلایا ہے، جن کا تعلق مسیحی برادری کے ساتھ ہے۔ میں مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کی ایک ویڈیو سن رہا تھا، تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ بات کیوں نہیں میڈیا پہ کر رہے کہ قرآن کریم کو جلانے والوں کے لیے کوئی سزا کا تعین بھی کر رہا ہے ہمارا ادارہ، جو ہمارے ادارے اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، تو اس معاملے کے اوپر بھی ضرور انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ اگر کسی نے قرآن کریم کی بے حرمتی کی ہے تو اس کو بالکل سزا دینی چاہیے، اور اگر کسی نے قرآن کریم کی بے حرمتی نہیں کی اور یہ صرف اور صرف ایک بہتان لگایا گیا ہے، تو جن لوگوں نے یہ بہتان لگایا ہے وہ دور گناہ کے اندر ملوث ہوئے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر کسی نے قرآن کریم کی بے حرمتی کی ہے
تو پاکستان کے اندر قانون موجود ہے، کسی کو بھی آپ سزا نہیں دے سکتے، آپ خود قاضی نہیں بن سکتے، یہ اسلام کے اندر منع ہے کہ آپ قاضی نہیں بن سکتے۔ حکومت وقت کو یہ اختیار ہے کہ وہ فیصلہ لے۔ اگر کسی نے قرآن کریم کی بے حرمتی کی ہے تو قانون موجود ہے، اس کو پکڑ کے آپ گلے سے اس کے اوپر آپ FIR کرواتے، نہ کہ آپ مسیحی برادری کو اتنا نقصان پہنچاتے۔ تو میرا اس کے اوپر یہ ٹیک ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت کی ذات سے کہ اللہ رب العزت پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور میں اداروں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ برائے مہربانی اس معاملے کو دیکھیں، اور جن لوگوں نے مسیحی برادری کے چرچز اور انجیل شریف کو جلایا ہے، ان کے ساتھ بھی اسی طریقے سے نپٹا جائے جس طریقے سے قرآن کریم کو جلانے والوں یا مسجد شریف کو جلانے والوں کے ساتھ نپٹا جاتا ہے، اور جن لوگوں نے قرآن کریم کی بے حرمتی کی ہے ان کے ساتھ بھی نپٹا جائے قانون کے مطابق۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔